بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ نواز شریف صاحب نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، یعنی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ نواز شریف صاحب کی پہلے بھی بہت سی خواہشات تھیں۔ سب سے پہلے وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگتے تھے، پھر وہ چاہتے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنے کے بعد عمران خان صاحب جیل میں ہوں جب میں پاکستان میں آؤں، تو ایسا بھی ہوا۔ پھر وہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو جیسے نااہل کیا گیا ایسے ہی عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے، تو ایسا بھی ہوا۔ پھر نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو سزا سنائی جائے اور وہ جیل میں رہیں، تو سزا بھی سنا دی گئی، پھر مقدمات بھی بنائے گئے۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب یہ بھی چاہتے تھے کہ جو خلائی مخلوق ہے وہ مجھے پوری طرح پروٹوکول دے، میرے ساتھ سٹینڈ کھڑی ہو جائے، تو وہ بھی ہوا، آپ نے دیکھا۔ پھر عدالتوں میں جو مقدمات تھے، نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ ان کو ختم کیا جائے، میرے اوپر جو یہ مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو فنش کیا جائے، تو اب وہ بھی انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ عدالتیں بالکل نواز شریف صاحب کو پروٹوکول کیا دے رہی ہیں کہ بلکہ رجسٹرار کا عملہ ایئرپورٹ کے اوپر پہلے پہنچ جاتا ہے ان کے تھم امپریشن لینے کے لیے۔ پھر بڑے بڑے بیوروکریٹس، بڑے بڑے آفیسرز، سرکاری آفیسر 22ویں گریڈ کے جا کے سلوٹ کرتے ہیں ایک اشتہاری، ایک ملزم کو، ایک مجرم کو۔ یہ بھی ہوا۔ اب جو خواہش ہے وہ بڑی کمال کی خواہش ہے۔ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے 2/3 اکثریت دی جائے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ نواز شریف صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ مجھے 2/3 اکثریت دی جائے، یہ عوام کو نہیں کہہ رہے وہ، کہ آپ کو لگا ہوگا کہ جو نواز شریف صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے یا الفاظ بولے ہیں کسی پریس ٹاک میں یا مطلب کہ کسی کنونشن میں، تو یہ عوام کے لیے بولیں کہ عوام مجھے 2/3 اکثریت دے، نہ، یہ کہیں میسج اور گیا ہے کہ جی 2/3 اکثریت دی جائے اگر ملک کے حالات بہتر کرنے ہیں، مجھے 2/3 اکثریت دی جائے اگر تمام مسائل دور کرنے ہیں ملک کے، مجھے 2/3 اکثریت دی جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر طرف جال بچھا دوں موٹر ویز کا، خوشحالی ہی خوشحالی ہو، اور ہر طرف دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں، اور عوام اتنی خوشحال ہو جائے کہ لاہور کو پیرس بنا دیا جائے اور اسلام آباد کو لندن بنا دیا جائے، KPK کو امریکہ بنا دیا جائے، اور جو کراچی ہے اس کو دبئی بنا دیا جائے، گلف کنٹری ٹائپ بنا دیا جائے۔ تو اگر یہ چیز، یہ خوشحالی آپ چاہتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کو 2/3 اکثریت دی جائے، مگر گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں جناب۔ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنے کے بعد اور ان کے اپنے سرویز کرانے کے بعد ان کے 14 طبق نہیں بلکہ 28 طبق روشن ہو چکے ہیں، اور ان کو ان کے آنکھوں کے آگے ایک خاص قسم کی جو جالا تھا وہ اتر گیا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب اس ٹائم جیل میں ہیں، پھر بھی عمران خان صاحب کی جو فین فالوئنگز ہے، جو ووٹر ہے، اس کو ہم توڑ نہیں پا رہے۔ پوری پارٹی توڑ دی، لوگوں کو توڑ دیا، مار مار کے توڑ دیا، ڈنڈے بھی چلا لیے، شیلنگ بھی چلا لی، گولیاں بھی چلا لی، تھکے نہیں، عزتیں بھی، آبروئیں بھی، چار دیواری کا تقدس بھی پامال کر لیا، لوگوں کے کاروبار بھی بند کر لیے، لوگوں کو پیٹ بھی ڈالا، جیلیں بھر دی، مگر عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے کہ دن بدن عروج پہ جا رہی ہے، نام ہی نہیں لے رہی نیچے آنے کا۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے دونوں اطراف کے لوگ، ایک طرف نواز شریف صاحب، دوسری طرف ان کے خلائی مخلوق کے جو ان کے اپنے
محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو ان کو پلیٹ میں اقتدار دینے والے لوگ ہیں، سارے حیران اور پریشان ہیں۔ اور اگر اس حیرانی اور پریشانی کے بعد ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کسی طریقے سے ڈیلے کرا دیا جائے، الیکشن روک دیا جائے۔ اب ایک بیان سامنے آیا ہے ایک ٹاک شو میں، اور وہ بیان آپ سنیں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ فروری جو ہے، یعنی کہ دوسرے مہینے میں فروری میں الیکشن نہیں ہونے جا رہے، الیکشن بہت مشکل ہے فروری میں ہوں، یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ دیگر جو جماعتیں ہیں اور نواز شریف صاحب ان کے ساتھ جو دیگر جماعتیں ہیں، ان کو ملا کر ایک مخلوط حکومت بنا دی جائے گی، ایک مخلوط سیٹ اپ بنا دیا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ حکومت کریں اور پاکستان پہ راج کریں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے بڑے حامی ہیں، وفادار ہیں، آپ جس طریقے سے ان کو لے رہے ہیں۔ اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا آپ نے نہ سنا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ ہوا ہے کہ انتخابی پروسیس کے بغیر، انتخابی عمل کے بغیر کوئی بھی برسر اقتدار آیا ہو، سوائے ان لوگوں کے جو مارشل لا لگاتے رہے، جو ڈکٹیٹر تھے، ان کے علاوہ، کیونکہ ان کو تو کھلی چھوٹ تھی، ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے جب چاہنا ہے، ہمیں جب ہمارا دل کرنا ہے، ہمارا جب موڈ بننا ہے، تو ہم نے اقتدار کے ایوانوں میں آنے کے لیے جو الیکٹیبلز ہیں یا جو منتخب حکومت ہے، ان کو دھجیاں کیسے اڑانی ہیں، عوام کے ووٹ کو کیسے عزت دینی ہے، اڑا کے پرے رکھنا ہے، اور بندوق کی طاقت پر، زور پر آ جانا ہے، اور اپنا کیا کہتے ہیں ماحول بنانا ہے۔ ماحول بنانے کے بعد ملک پہ ایک مارشل لا لگانا ہے، اور مارشل لا لگانے کے بعد اپنی انجوائے کرنی ہے۔ کسی نے 8 سال کی، کسی نے 5 سال کی، کسی نے 4 سال کی، کسی نے 10 سال کی 4 بار مارشل لا ڈائریکٹلی لگایا گیا، اور اب بھی اس ٹائم جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں ہے مگر انڈائریکٹلی آپ کے سامنے ہے کہ کسی شخص کو خاص کر کے جو مقبول ترین پارٹی ہے، وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کو بھی رائٹ دیتا ہے، جمہوریت دیتی ہے رائٹ، ان کو بھی آئین قانون اور تمام دنیا کی عدالتیں اور پاکستان کی عدالتیں یہ رائٹ دیتی ہیں کہ وہ بھی نکلیں، وہ بھی الیکشن کمپین کریں، لیکن آپ کے سامنے گولیاں بھی چلائی جاتی ہیں، ان کے اوپر مارا بھی جاتا ہے، ان کے کاروبار بھی بند کر دیے جاتے ہیں، ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ نہیں سنا کہ کبھی کسی کو بغیر انتخابی عمل کے بٹھا دیا جائے اقتدار پہ۔ اور اب حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو فروری میں جو الیکشن ہے ان کے اوپر ڈاؤٹ کا اظہار کیا انہوں نے، حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا وضاحت کے ساتھ کہا کہ الیکشن کے حوالے سے جو مشکوک سیٹ اپ ہے یا جو مشکوک باتیں آپ کرتے ہیں میڈیا پہ جا کے، وہ نہیں کرنی ہے۔ الیکشن ہو رہے ہیں 8 فروری کو، اور ہر حالت میں ہو رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ بیان دیا، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیگر جماعتوں کو نواز شریف صاحب کے ساتھ ملا کر ایک مخلوط حکومت بنا دی جائے گی۔ لیٹس سی یہ کیا ہے، کس طرف چیزیں جاتی ہیں، اور کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ شیر افضل مروت صاحب کے پی کے میں اپنی اننگز کھیل رہے ہیں، کے پی کے میں بڑے بڑے جلسے اور ورکر کنونشنز کر رہے ہیں، بڑی بڑی وکٹیں گرا چکے ہیں، ملیہ میٹ کر دیا ہے، اس کے علاوہ جتنا کراؤڈ اکٹھا کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے بعد، مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی اور شخص ہے جو اتنا پاپولر ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے استحکام پاکستان پارٹی آئی پی پی یعنی کہ جہانگیر ترین خان، یعنی کہ علیم گروپ، یعنی کہ اون چودھری گروپ، آپ نے ان کا بھی جلسہ کل کی ڈیٹ میں دیکھے، کرسیاں ہی کرسیاں تھیں، بندہ کوئی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، بندہ کوئی نہیں تھا۔ ٹینٹ کناتیں اور دیگیں ہی دیگیں تھیں، بندہ کوئی نہیں تھا۔ اور اپنی کرسیوں کے ساتھ خطاب کر کے وہ چلے گئے، خطاب بھی بڑے اعلیٰ کیے انہوں نے، لیکن کرسیوں کے ساتھ کیا، ٹینٹ کناتوں کے ساتھ کیا، فلیکسز کے ساتھ کیا، اور دریوں کے ساتھ کیا، بندہ کوئی نہیں تھا۔ کچھ چند گنے چنے کو 100 بندہ تھا، بس اس سے زیادہ نہیں تھا۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، لاسٹ بات کروں گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ
28 نومبر کو جب عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے نکال کر جوڈیشل کمپلیکس میں لایا جائے گا، یعنی کہ اوپن کچہری میں لایا جائے گا، عدالت میں لایا جائے گا، تو جو کارکنان ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے کہ زیادہ وہ تعداد میں آئیں، اور یا وہ آئیں کیونکہ پھر حکومت کو موقع مل جائے گا اور مقدمات بنانے کا، حکومت کو موقع مل جائے گا کہ وہ دوبارہ الیکشن کو کسی طرف ڈیلے کریں۔ حالات سازگار نہیں ہیں اور حالات کی جو نزاکت ہے اس کو دیکھتے ہوئے الیکشن کو یہ ڈیلے کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے انہوں نے ایک تجویز دی ہے کہ کارکنان نہ ہی آئیں تو بہتر ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جب بھی آئیں گے عدالت میں تو میڈیا ہوگا، میڈیا کے ذریعے وہ دیکھ سکتے ہیں، کیمرے کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اور میڈیا آپ کو پتہ ہے وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا بھی ہوگا۔ تو یہ ان کی تجویز ہے، ویسے تو ایک بڑی اچھی تجویز ہے، لیکن جو جنون اس ٹائم قوم کے اندر ہے، جو جنون پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اندر ہے، پارٹی کے کارکنان کے اندر ہے، کہ اتنے عرصے سے عمران خان صاحب کی آواز نہیں سنی اور دیکھا نہیں، تو وہ اس کے لیے تو عوام ایک بار نکلے گی، ضرور نکلے گی۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے اور کس طرف یہ حالات جاتے ہیں، اور 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں یا پھر نواز شریف صاحب کو حکومت پلیٹ میں رکھ کے دے دی جاتی ہے، یہ دیکھنا باقی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔